گئی ہے اور اس میم لیگ نے کل نوٹیفیکیشن دیا کہ آئندہ کوئی پاک فوج کے افسران سے عہدیدار ملاقات نہیں کرے گا. مودی سے ملاقات کرو جائز. مودی کو اپنے گھر میں تمام روایتی سفارتکاری کے اوپر مبنی اصول و ضوابط بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے خوشاب کا جو ریکٹر ہے سب سے اہم اس کے اوپر سے اس کا طیارہ گزروا کر اور اس طیارے کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ زمین تک کے جاؤ نقشوں کو جانا وہ لے سکتا ہے, وہ طیارہ منگوا کے مودی کو اپنے گھر بلانا جائز. پھر جناب اس مودی کو اور اس کے ساتھ آنے والا اجیت دیول, اس اجیت دیول ابھی فوٹو نکال لیں سارے ٹی وی چینل والے, اس کی پوری فوٹیج, اس اجیت دیول کی پانچوں انگلیوں میں اپنی پانچوں انگلیوں ڈال کر شہباز شریف صاحب, اسحاق ڈار صاحب اس کو اپنے گھر لے کر آئے. وہ ٹھیک انڈین را کا انٹرنیشنل لیول پہ فائنینشیل فرنٹ مین جندال, اس سے خاندانی تعلقات بنائے, وہ ٹھیک اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں, وہ ٹھیک. میجر گورف آریہ جو سابق ڈائریکٹر ہے انڈین را کا, جس نے سب سے پہلے 2 ویڈیوز پچھلے 2 مہینوں میں لانچ کی, ایک سی پیک کے خلاف جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے, دوسری اس نے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو پروان چڑھانے کے حوالے سے جو لائن آف ایکشن جو اس نے لانچ کیا تھا وہ پوری دنیا کے اور پاکستان کے بچے نے وہ سن لیا. ایگزیکٹلی وہی میجر گورف آریہ کا لائن آف ایکشن وہ جناب میم لیگ اس وقت کھلا کے جناب وہ کھیلنے لگی ہوئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قسمت میں, وہ اکثر کہتا ہوں, رسوائی جگہسائی ہر روز آئے گی. ان کے اپنے ایم پی ایز میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب, نشاط ڈہا صاحب, اشرف انصاری صاحب, آپ کے فیصل نیازی صاحب, اس کے علاوہ اور پی سی او آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینٹرز ہیں جو دن بدن ان کے اس موقف اور اس سٹینڈ سے متنفر ہو کے اعلان برات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور اب کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ رکھا ہے. پہلا انہوں نے پولیٹیکل کندھا کس کا لیا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا, کہ اس کی کولیبوریشن سے جو 1-2 ضلعوں کے اندر جو اس کے پاس پاپولیرٹی یا ووٹ بینک ہے اس کو استعمال کر کے یہ کوئٹہ کے اندر جلسہ کریں گے. پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ والے پی ڈی ایم جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں سے, اس کے بطن میں سے نکلی پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ, وہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں. جہاں نہ لینا تے نہ دینا, جہاں پہ کوئی ایک ایم پی اے ایم این اے نہ پیپلز پارٹی کا نہ نون لیگ کا, وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہانی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دی کہ اس وقت ان کے اتالیق, ان کے انسٹرکٹر, ان کو سمجھانے والے, بتلانے والے, چلانے والے, وہ یہ 2 افراد ہیں جس کی وجہ سے پہلے میم لیگ کے رستے میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی کہ شین لیگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے معاملات کے اندر ان کو روک کے رکھتی تھی, اور اس کی عزت اور وقار کا جنازہ پرسوں پریس کانفرنس میں میم لیگ نے نکال دیا. ایک فقرہ کہا جو ٹی وی چینل والے آج سارا دن میری اس گفتگو کے ساتھ چلا دیجئے گا. پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ جو میرا اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا, شہباز شریف صاحب بھی نہیں اٹھا سکتے اس کا بھار. اس نے اپنے چاچے کو میسج دے دیا کہ تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو اسی کرنا چاہتے ہیں, اور تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو ہم گل کھلانا چاہتے ہیں, جو ہم چند چڑھانا چاہتے ہیں, اس میں تو مس فٹ ہے. یہ اوپنلی اس نے کہا. جب صحافی نے سوال پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ کے سٹینس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا کیا ڈیفرنس ہے, تو اس نے کہا کہ میرے اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سنبھالنا, اس کا بھار, اس کا بوجھ اٹھانا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, وہ شہباز شریف صاحب کے پاس کی بات نہیں ہے. تو اس کو اندر ہونے کے بعد, اور سب سے زیادہ اگر خوشی ہوئی, آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں اینڈ میں, اس کے بعد سوال و جواب شروع کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب شین لیگ کے اندر ہونے کی سب سے زیادہ اگر خوشی کسی کو ہوئی ہے تو وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو اور میم لیگ کو ہوئی ہے. اور اس وقت جب سزا کی اناؤنسمنٹ ہوئی گرفتاری کی,
تو ٹی وی جنا اخبارات کے اندر اور سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں وائرل ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، ان کی مسکراہٹیں وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھیں. تو جناب اس وقت شین لیگ کا چیپٹر کلوز، نون لیگ باہر، میم لیگ کھیلے گی، جتنا کھیلے گی اتنا اس پارٹی کا اور اپنے خاندان کا بیڑا گرک کرے گی. یہ فرمائیے گا، آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پی سی او ایم پی ایس جو ہے وہ لاتعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اور جو ہے فراغت چاہتے ہیں. کیا کتنے لوگ جو ہیں پنجاب اسمبلی سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ کچھ لوگ تو پہلے بھی ملاقاتیں کرتے رہے اور اب بھی وہ کر رہے ہیں، کہ کتنے لوگ ہیں؟ کوئی فگر بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں پچھلے کئی عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کم از کم 50 کے قریب ایم پی ایز ہیں اور 50 کے قریب ایم این اے اور سینیٹرز ہیں کہ جو پچھلے 2 سالوں میں ان سے متنفر ہوئے ہیں. کیوں؟ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی جو نیب تھی وہ تو اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے گھر کی باندھی تھی، لونڈی تھی، ملازمہ تھی، جو چودھری قمر الزمان کی نیب تھی. وہ تو ان کے اشاروں پہ ناچتی تھی، کٹ پتلی نیب تھی. 2018 کے الیکشن کے بعد جو نیب آئی ہے وہ بنائی انہوں نے ہے، لیکن ہماری حکومت نے اس کو آزادانہ اپنا کردار جو آئینی اور قانونی کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو کھلا فیلڈ دے دیا. اب جب انہوں نے ان آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور خصوصاً آل شریف ان کی کرپشن، بدیانتی، ٹکے ماری، ان کی جناب منی لانڈرنگ، ان کی ٹی ٹی، ان کا منظور پاپڑ والا، کوئی صابر فلودے والا، کوئی پتہ نہیں جابر ریڑی والا، کوئی جناب مسرور احمد، کوئی نثار گل، کوئی شرافت مسیح، جب انہوں نے ساروں کو نکالا تو ان کے ایم این اے ایم پی حیران ہو گئے کہ یار یہ تو بہت بڑے فنکار ہیں، یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے یہ تو بہت بڑے اداکار ہیں کرپشن میں، بدیانتی میں اور 2 نمبری میں. پھر سونے پہ سہاگا جب ان 2 سالوں میں انہوں نے کھل کھلا کے اینٹی پاکستان، اینٹی سیکورٹی ادارے، اینٹی عدلیہ جب سٹینس رکھنا شروع کیا تو اب وہ مجبوراً ان کے ٹکٹ سے منتخب تو ہوئے ہیں لیکن ان کے دل جو ہے وہ اپنی قیادت کے ساتھ نہیں دھڑک رہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ اینٹی ڈیمولشنگ پاکستان، یہ آپ نے اس کو نام دیا ہے پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ، جی، تو خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی کوئی تحریک چلتی ہے جو پاکستان اور پاکستان کے نظریاتی اساس کے خلاف ہوتی ہے تو حکومت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیونکہ آپ کا جو اشارہ ہے کہ وہ حکومت سے زیادہ افواج پاکستان اور اداروں کے خلاف بیان بازی اور سب کچھ کر رہے ہیں. پہلا جلسہ آپ کے کہنے پہ وہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا، کل کو وہ فضل الرحمان کا کندھا استعمال کرتے ہوئے کے پی کے میں جائیں گے، پھر پنجاب میں بھی آئیں گے. 2 صوبوں میں تو آپ کی حکومت ہے. حکومت کا کیا سٹانس ہوگا؟ کھل کے کھیلنے کا موقع دیں گے یا پھر اس کے اوپر حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا، جگ جگ جیوے کا نعرہ ہوگا، راج دلارا پاکستان کا نعرہ ہوگا، سب سے پیارا پاکستان کا نعرہ ہوگا، آنکھ کا تارا پاکستان کا نعرہ ہوگا، اول و آخر پاکستان کا نعرہ ہوگا، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ ہوگا، ہم سب کو پیارا پاکستان کا نعرہ ہوگا. چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ عابد ملی کا کیا بنا؟ ابھی تک پنجاب پولیس کیوں نہیں گرفتار کر سکی؟ ساری معاملہ اس میں ایڈ کر لیں کہ ابھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عابد ملی کی گرفتاری کے حوالے سے جو اجلاس تھا پچھلے 8 دن سے نہیں ہوا کیونکہ جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کروانے کے لیے لگے. کتنی صداقت ہے اور کیا ابھی تک گرفتاری؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ عابد ملی انشاءاللہ گرفتار ہوگا اور وہ جدھر بھی چھپے گا انشاءاللہ ساری پولیس اس کو 26-27 ٹیمیں ہیں اس کے پیچھے ہیں اور تقریباً 3 دفعہ جو ہے وہ اس کے تک پہنچنے کے بالکل قریب ہوئے اور وہ بھاگ گیا، لیکن عابد ملی انشاءاللہ چوہان صاحب کلیئر کیجیے گا، یہ سب سے پہلے پاکستان یہ 15 سال پہلے بھی یہاں نعرہ لگا تھا اینٹی پاکستان سٹانس. 11 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. نون لیگ کا ہب ہے پنجاب میں لاہور. اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ دیکھیں جی، اگر تو پاکستان کی بات کریں گے، اگر تو اپنی بات کریں گے، اپنا رونا روئیں گے، اپنا دادی ویڑا جو ہے نا وہ رکھیں گے عوام کے سامنے تو چلو وہ تو ہضم ہو جائے گا. لیکن اگر پاکستان کی فوجی ادارے، سیکورٹی ادارے، عدالتی ادارے، اب دیکھیں نا پرسوں ان کی جو کرائے کی ترجمان ہے ہماری پنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ پکڑے گئے. شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے
रमज़ान शुगर मिल में, मुश्ताक चीनी ने, मंजूर पापड़ वाले ने, शराफत मसीह ने, इन सारों ने एक एक चीज़ बयान कर दी। 16-17 में से 5 वादा माफ गवाह बन चुके हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ इनकी चलाकी, यारी और मक्कारी पे, इनके लीडरों पे भी और इनके आगे किराए के तर्जमानों पे भी। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि खोता मरिया खारियाँ तो सोख वजीराबाद, और पकड़े तुम करप्शन के इल्ज़ाम में गए हो, पकड़े तुम जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गए हो, तो जनाब आगे से वो कहती हैं कि अपने भाई का साथ ना छोड़ने की वजह से जनाब गिरफ्तार किया गया है। दूसरी कहती हैं कि जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हमें हराने के लिए, ओ खुदा के बंदो, मुझे पिछले 6 सालों में और खसूसन इन 2 सालों में जब से हमारी हुकूमत बनी है, मैं चैलेंज दे के कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब का एक विजिट गिलगित बल्तिस्तान का मुझे बता दें। एक मिनट, कोई एक विजिट भी, कोई गिलगित बल्तिस्तान का विजिट नहीं है, ना लेना ते ना देना। और कौन को बेवकूफ बना रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हराने के लिए। जैसे वो हरासमेंट के हवाले से जनाब आया तो कहते हैं तंजीम साजी के लिए गए थे। मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारी तंजीम साजी पे जो रात के 3 बजे होती है। मैंने तो 3 दिन पहले कहा था, मैं देखो मैं एक तंजीमी आदमी हूं, मेरे मतलब सारे जानते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यूथ पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, तंजीम बनाना, तंजीम चलाना, तंजीम उठाना, अल्लाह पाक का करम है कि दुनिया मानती है, रावलपिंडी के लोग जानते हैं कि मैं किस तरीके से सलाहियतें रखता हूँ। खुदा की कसम, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये तंजीम साजी सुनी है जो रात के 3 बजे होती है। एक मिनट पंजाब में अलाउ किया जाएगा। सुने, अगर तो ये चलेंगे आइन और कानून के इदारों, कानून के दायरे के अंदर, फिर तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, जमहूरियत के अंदर जनाब चढ़े। एक बात मैं बता दूं, ये ची करें या पी करें, ये एहतजाज करें, ये खंभों पे चढ़े, केटू की पहाड़ी पे चढ़े, ये यूएनओ के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको एनआरओ नहीं देगा। चौहान साहब ये बताइएगा कि आपकी जानिब से जो है सियासी गोलाबारी जो है, बेरहम गोलाबारी का सिलसिला जारी रहता है। जब कोई सियासी जमातों की जानिब से तहरीक अव्वल तो शुरू नहीं होती, लेकिन शुरू हो तो फिर वो खत्म भी नहीं होती। क्या कोई मुज़ाकरात का भी रास्ता रखेंगे या इसी तरह गोलाबारी का सिलसिला जारी रहेगा? देखें, इमरान खान साहब ने FATF के जब हम बिल पास करवाया था, वहाँ पे इन्होंने ओपनली कहा था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, करप्शन और एनआरओ, इसके अलावा हर किस्म की जफ्फी लगाने को तैयार है, हर किस्म का शेक हैंड करने को तैयार है अपोजिशन के साथ। अपोजिशन को सर पे बैठाएंगे, पलकों पे सजाएंगे, कंधे से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, लेकिन एनआरओ नहीं देंगे और करप्शन पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। असल में पीपल्स पार्टी ने नाम रख दिया है आसिफ जरदारी साहब का जमहूरियत, बिलावल जरदारी साहब का नाम रख लिया 18वीं तरमीम, छोटू जरदारी का। जब भी इनकी करप्शन और बदयांती की दुम पे पाँव रखो तो ये कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, 18वीं तरमीम खतरे में है। बता बता के थक गया हूँ मैं भी, पिछले कई माह से जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। 2023 के दिसंबर में आपका इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह वो इलेक्शन भी दोबारा PTI जीतेगी और दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब। मियां असलम साहब, उस तो तुसी जवान साहब ये बताइए कि जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे हाई कोर्ट में, तो कुछ बड़े गैर मुनासिब से नारे लगे थे। क्या वो नारे जो थे वो दुरुस्त थे? कानूनी तौर पे अगर दुरुस्त नहीं है तो फुटेजेस मौजूद है, तो आप लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये अब मुझसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ मैं या हमारे बाकी हुकूमती वज़रा, तो लोग कहते हैं यार आप इतना सख्त स्टैंस रख रहे हैं, उनको एंटी पाकिस्तान, मोदी, रॉ। भाई हम नहीं कर रहे, उनकी ज़बानें बोल रही हैं। ये अगर इनके MP और MNA इनसे मुतनफ़र हो रहे हैं, कोई हमारी मोटिवेशन से नहीं हो रहे। आज ये जमहूरियत के मामे बने हुए हैं। मैं पूछता हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, 2008 से 2013 तक काफ लीग का मैंडेट चोरी करके 70 बंदे अता मोहम्मद मानिका और डॉक्टर ताहिर अली जावेद की क़यादत में यूनिफिकेशन ब्लॉक जो है वो हसीना वाजिद ने बनाया था या अशरफ गनी साहब ने बनाया था? वो इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था। और 5 साल इल्लीगल गवर्नमेंट उस इफ्तिखार अहमद चौधरी की वजह से
اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, اس کے غلط سٹے کی وجہ سے 5 سال چلی. میں چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ ان کا وہ 5 سال کا صوبائی ٹینیور انلیگل تھا جو ہے شہباز شریف کا. تو اس وقت آپ یونیفیکیشن بلاک بنایا تو آپ کرے تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈیلا, آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی اور کرے تو استغفر اللہ, آپ کرے تو ماشاءاللہ, کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ, آپ کرے تو واہ واہ, کوئی اور کرے تو تھو تھو. ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم چاہتے تو چوتھے مہینے ان کا فارورڈ بلاک بنا سکتے تھے. ہم نے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنوایا. ہم ان والی سیاست, یہ چھانگا مانگا کی سیاست, یہ بھور بند کی سیاست, یہ ججوں کو خریدنے کی سیاست, یہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو میاں محمد شریف صاحب کی طرف سے BMW کی چابی دینے کی سیاست, یہ صحافیوں کو خریدنے کی سیاست, یہ انہوں نے شروع کی ہے پاکستان کے اندر. میاں محمد شریف صاحب نے سیاستدانوں کو گھوڑا بنانے کی, ہارس ٹریڈنگ کرنے کی, ان کو جناب پولٹری فارم کی طرح, چوزوں کی طرح بند کر کے, کبھی بھوربند میں اور کبھی کسی ریسٹ ہاؤس کے اندر ان سیاستدانوں کو اور MNA MPs کو. یہ ہم نے نہیں کیا, یہ انہوں نے روایتیں کی ہیں. جو چکر انہوں نے لوگوں کو دیے تھے اب وہ چکر واپس آ رہے ہیں ان کی طرف, لیکن وہ ہمارے ذریعے سے نہیں آ رہے. آخری کوشچن, یہ بتائیں کہ نون اور میم کی پالیسیوں سے تو آپ کو اختلاف ہے. شہباز شریف کے مفاہمتی کردار کی اس کو کیوں سزا ملی ہے کہ وہ مفاہمت کے باوجود پارٹی میں بھی اکیلا ہوا اور جیل بھی اس کو پھر بھی مل گئی؟ اصل میں شہباز شریف صاحب کا ایشو یہ ہے, شہباز شریف صاحب کول کے پکے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا, کبھی رتی تے کبھی رائی, ادھر گیا تو اس کا ہو گیا, ادھر گیا تو اس کا ہو گیا, جس کے پاس گئے اسی کے سجن ہو گئے. وہ ہیں بیسڑے. وہ آپ نے ڈائلاگ سنا ہوا نا, چپ چپیتا مارے گیٹا پھر بھی آنکھیں کچھ نہیں کیتا. ٹھیک ہے نا. شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے, وہ کوئی ایک موقف رکھ نہیں سکتے, اور ان کی سب سے بڑی مجبوری یہ نون لیگ اور میم لیگ ہے. یہ نون لیگ اور میم لیگ ان کو چین نہیں لینے دیتی. اب دیکھیں 2 سال لگا کے اس بیچارے میسڑے نے اپنا سارا سیٹ اپ بنایا, چلاکیاں ملاکیاں کر کے, دائیں بائیں اوپر نیچے جو اچھل کود کر کے, جمناسٹک کر کے, اپنے اور اپنے بیٹے کا کیریئر بچانے کے لیے. کیا کیا نون لیگ نے اور میم لیگ نے؟ گھیر گھار کے ان کو لے گئے APC میں. APC میں 2 سالوں کی جو محنت تھی شین لیگ کی, شہباز شریف صاحب کی, 1 گھنٹے کی نون لیگ کی تقریر نے جو میم لیگ کی سرپرستی میں ہوئی تھی, 1 گھنٹے کی نواز شریف کی تقریر نے ان کے 2 سالوں کا دھڑن تختہ کر کے رکھ دیا. بہت شکریہ. اچھا